آج ذات کی نفی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ دوست ایک دوسرے سے اظہار خیال کر رہے تھے کہ یہ ذات کی نفی، سیلف نیگیشن، میں کو مارنا، اس سے کیا مراد ہے؟ فکر میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ تصوف میں، مسٹیسزم میں، اسپرچویلٹی میں اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ تصوف اور جتنی بھی سپر نیچرل علوم ہیں، دنیا کے تمام الہامی ضابطے یعنی ڈیوائن کوڈ، جنہیں ہم افاقی تعلیمات کہہ سکتے ہیں اور جن کا تعلق ادیان عالم سے ہے، یعنی دنیا میں رائج ادیان سے ہے، مذہب سے ہے، جو انسانوں نے مختلف اوقات میں رائج رہے۔ یہ سوال جہاں جہاں الہیات ہوگی، یعنی ڈیونٹی پہ بات ہوگی، الہامی نظام پہ بات ہوگی، وہاں پہ یہ سوال ضرور پیدا ہوگا، ذات کی نیگیشن کا، اپنی ذات کی نفی کا، اپنی میں کو مارنے کا۔ اور مذہب میں بالخصوص جو تصوف کا سلسلہ ہے یا جو مسٹیکل جو اسکول آف تھاٹ ہے، تو وہ تو بیس ہی سارا اسی بات پہ کرتا ہے۔ آپ تصوف کو یوں لے سکتے ہیں کہ تصوف جسٹ ہے، کرکس ہے، مغز ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ نے اگر ایک اخروٹ پکڑا ہوا ہے تو تصوف بنیادی طور پہ ایک اس کا چھلکا ہے، اس کا اپنا مصرف ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ اس چھلکے کو توڑیں گے تو اس کے بعد ایک جھلی ہے، آپ جھلی کو ختم کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اس کا ایک میوہ ملے گا جسے آپ مغز بول سکتے ہیں۔ اب عمومی طور پہ تصوف اسی مغز کے متعلق، اسی اندر والے گودے کے متعلق اور اسی میوے کے متعلق ہی اس کا کام ہے، اسی پہ بات کرنی ہے، اسی پہ سوچ بچار کرنی ہے اور اسی پہ دعوت فکر دینی ہے۔ اب تصوف میں پھر اگر زیادہ گہرائی سے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ جو اخروٹ کا میوہ ہے یا جو اس کی گری ہے، اب جب اس کو بیچ میں سے توڑتے ہیں تو اس کو بھی ایک ساتھ یکجا رکھنے والی کوئی قوت ہے۔ بنیادی طور پہ تصوف اسی جو قوت ہے، وہ جو توانائی ہے، وہ جو روشنی ہے، اسی پہ وہ بات چیت کرتا ہے، اور اس توانائی کو اور اس قوت کو اس کے ساتھ سنکرونائز ہونے کے لیے، ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، اس کے ساتھ تال میل بنانے کے لیے تصوف پھر ذات کی نفی کی طرف لے جاتا ہے۔ ذات کی نفی سے مراد یہ نہیں کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں کی طرف رخ کر لے یا بالکل اسکیپ والی بات چیت ہو کہ وہ ہر چیز سے وہ اوائڈ کرنے لگے۔ یہ ذات کی جو نفی ہے، ذات کی نفی بنیادی طور پہ یہ جو ذات کی نفی ہے، ذات کی نفی میں ایکچولی انسان اپنی ذات کی آگہی کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نفی آپ یوں سمجھیں کہ یہ نفی کسی اپنے آپ کو مٹا کر کے، اپنے آپ کو گم کر کے، اپنے آپ کو کسی نشے کے سپرد کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بیداری کا نام ہے۔ یہ جو ذات کی نفی ہے، چونکہ اس نفی کے بعد آپ کو اپنی ذات کی معرفت ملتی ہے، آپ کو سیلف ریکگنیشن ملتی ہے۔ وہ جو معرفت ہے وہ انسان کی اس دنیا میں آنے کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ وہ فریضہ ہے جو تمام ادیان عالم نے انسان کے لیے مختص کیا اور انسان کے فرائض میں شامل کیا کہ اپنی ذات کی پہچان کی کوشش کرو، اور جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس دنیا میں آنے کا اپنا جو مقصد ہے اسے وہ پورا کر لیتا ہے۔ اب یہ تو علمی مشکافیاں ہیں، اس پہ جتنی دیر بعد الفاظ ہیں، الفاظ ہیں اور دوسرا ذہن ہے۔ ذہن کا کام حرکیات ہے، اس نے
اس کے مسلس نے موومنٹ کرنی ہے، اور موومنٹ سے جو خیالات آپ کے ذہن میں ہیں آپ اس نے اس کے اظہار کے لیے زبان کو استعمال میں لانا ہے، اور وہ الفاظ کا سلسلہ چلتا رہے گا. یعنی یہ گفتگوؤں کے سلسلے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. تو صوفی گفتگوؤں سے عمومی طور پہ اجتناب کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. زیادہ گفتگو کرنے والا گفتار پسند نہیں ہوتا صوفی. انہیں چونکہ صوفیہ کی، تصوف کی اور اسپریچویلٹی کی بات ہو رہی ہے تو مثال بھی انہیں کی ایک میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک درویش کی مثال ہے. اس فقیر کے، درویش کے کافی چاہنے والے تھے، کافی مریدین تھے، عقیدت مندوں کا سلسلہ بھی بڑا تھا. اب ان عقیدت مندوں میں کافی جو تھے اس فقیر کے زیادہ قرب میں تھے، جن کی وہ گئے سالوں سے تربیت کر رہا تھا درویش. تو اب اس فقیر نے اپنے بعد ایک ایسے سالک کو، مرید کو تیار کرنا تھا جس نے آگے پہنچ کر اس کے پیار والے پیغام کو پہنچانا تھا، لوگوں میں پیار محبت کی آبیاری کرنی تھی. اب ان لوگوں میں یہ بات رائج تھی کہ جس پہ نظر کرم ہونی ہوتی اس پہ پھولوں کی بارش ہو جاتی. تو وہ سارے جو مریدین تھے، جتنے قریب تھے، یعنی جو زیادہ رازدار تھے فقیر کے، تو وہ شاید 5-7 لوگ تھے. تو سارے لوگ منتظر تھے کہ ان 5-7 جو انتہائی سینئر تھے اور جو تجربہ کار تھے اور ایک ایک فکر کی، تصوف کی ایک ایک بات سے واقف تھے، اور ان کی جو عقیدت احترام ہے مرشد کے بعد، ان کی عقیدت و احترام باقی مریدین مرشد ہی کی طرح کرتے تھے. تو باقی مریدین کی توجہ کا مرکز وہی 5-7 لوگ تھے. انہیں یہی اندازہ تھا کہ اب جو پھولوں کی بارش ہونی ہے ان 5-7 قریبی لوگوں میں سے کسی پہ ہوگی. تو وہ منتظر تھے. ٹائم گزرتا رہا. ایک روز اس فقیر کو اس کے ایک عقیدت مند نے آ کے کہا کہ آج صبح سیوتی پہ پھولوں کی بارش ہو گئی ہے. وہ فقیر زیر لب مسکرایا. اب باقی لوگ حیران و پریشان تھے. پھولوں کی بارش سے مراد یہ تھی کہ اس آدمی نے معرفت کو پا لی، یا اس نے اپنی بات مکمل کر لی. اب وہ صاحب امر بنا دیا گیا، یعنی اب اس سے فقیرانہ ڈیوٹی لی جا سکتی تھی، اسے کسی فقیرانہ کام کے لیے آگے کہیں لوگوں میں، مخلوق خدا میں بھیجا جا سکتا تھا. لیکن ان کی پریشانی کا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ تو توقع کر رہے تھے وہ جو 5-7 قریبی لوگ تھے ان میں سے کسی ایک پہ، یعنی جن کے نام انہیں ازبر تھے اور جن کا احترام وہ مرشد کے بعد مرشد ہی کے جیسے کرتے تھے. وہ پریشان تھے کہ ان 5-7 آدمیوں میں سے کسی کا نام نہیں آیا، کسی پہ وہ پھولوں کی بارش نہیں ہوئی، بلکہ سیوتی نامی بندے پہ بارش ہوئی ہے. وہ نام ایسا تھا جسے وہ واقف تک نہیں تھے. تو وہ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جس پہ پھولوں کی بارش ہو گئی. کچھ ہی دیر کی خاموشی کے بعد جو فقیر تھے انہوں نے مجمع کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ سیوتی آپ کھڑے ہو جائیں. سیوتی کھڑے ہو گئے. تو سیوتی کو دیکھا تو وہ اس شخص سے واقف تھے، لیکن وہ ان لوگوں میں اس انداز سے، گمنامی کے انداز میں، ایک خادم کے طور پہ رہ رہا تھا کہ کبھی کسی کو اس کے نام کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اسے جو بھی اپنی ضرورت کے مطابق نام اسے پکار لیا جاتا تو وہ خدمت میں ہی اس نے اپنے آپ کو، یعنی اس مجمع میں بھی وہ اس نے اپنے آپ کو گم کیا ہوا تھا. اس انداز سے اس نے اپنی ذات کی نفی کی ہوئی تھی، اپنی گمشدگی کی ہوئی تھی کہ اپنے جن لوگوں میں رہ رہا تھا، جن کی خدمت کر رہا تھا، ان کے لیے بھی وہ غیر اہم تھا، یعنی اس پہ کوئی توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. جیسے کوئی بہت بڑے لوگوں کا کوئی گروہ ہو تو ان میں ان لوگوں کو عمومی طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو خدمت گزار ہوں یا دربان ہوں یا چھوٹے موٹے ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں. تو یہ سیوتی کی بھی مثال ایسے ہی تھی، یعنی اس نے اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ان لوگوں میں رہ کے بھی اپنے تشخص کو ابھرنے نہ دیا. وہ فقیر نے سیوتی کو کھڑے ہونے کے لیے کہا تو سیوتی کھڑا ہوا، اور سیوتی کے چہرے پہ ایک عجیب الوہی چمک تھی، ایک عجیب روشنی تھی، ایک طمانیت کا احساس اس کی روح سے جھلک رہا تھا. تو فقیر نے کہا کہ میں منتظر تھا، مجھے اسی بات کا ہی انتظار تھا، چونکہ یہ جو بارش ہے، پھولوں کی بارش سیوتی ہی پہ ہونی تھی. اب اس کے بعد جا کے عقدہ کھلا کہ جو اپنا استحقاق بنا لیتے ہیں اس راہ فقر میں، جو یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ معرفت کا جام اب میرے لیے ہے، میری خدمات یا میری عبادت ریاضت اس سطح تک پہنچ گئی ہیں
کہ اب یہ چیز مجھے ہی ملے گی۔ اس کی مثال ہم نے اکثر و بیشتر ابو بن ادم کا واقعہ سنا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک اینجل آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں لسٹ مرتب کر رہا ہوں جس میں اللہ کے چاہنے والوں کی لسٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جو اللہ پاک کے کہنے پہ جن کے نام دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ آگے شاید اپنے نام کے حوالے سے پوچھا یا نہیں، وہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس لسٹ میں کہیں میرا شمار ہوگا۔ وہ خود کو اس کھاتے میں کسی قطار میں خود کو شمار ہی نہیں کر رہے تھے۔ تو اگلی صبح جب پتہ چلا، رات کو انہوں نے دیکھا کہ اس لسٹ میں جو توقع ہی نہیں کر رہے تھے، وہ جو سمجھتے تھے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں لا شے ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی ہستیوں کا نام اس لسٹ میں آئے گا۔ تو اس لسٹ میں سب سے پہلا اس فہرست میں جو نام تھا وہ ابو بن ادم کا تھا۔ تو یہ بالکل سیم مثال وہی سیوطی والی ہے کہ جس نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی، جس کا کام انسانوں کی، وہاں پہ مقیم لوگوں کی اور آنے جانے والوں کی خدمت تھا، اور اس نے اپنی اسی خدمت ہی کو اپنی ذات کا عمل بنا دیا، یعنی اس کی ذات ایک عمل میں ڈھل گئی۔ عمل کیا تھا؟ وہ تھا خدمت والا۔ وہ اس خدمت کو ہی اس نے اوڑھنا بچھانا بنا لیا تھا۔ جب آپ کسی بھی چیز کو اپنے دل کی امنگ سے اس انداز سے کریں کہ بیچ میں سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، اس وقت صرف آپ کی ذات ایک کردار کے طور پہ وہاں رہ جاتی ہے۔ آپ کا تشخص، باقی ساری باتیں جن کا تعلق آپ کی انا کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی میں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی پہچان یا تشخص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چیزیں خود بخود ڈسپیئر ہو جاتی ہیں۔ یہ بات آپ کی اپنی دیانت کی ہے کہ اگر آپ تصوف کی دنیا میں یا راہ فقر پہ چلنے کے لیے آئے ہیں اور مالک کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو یہ آپ کے اپنے اخلاص پہ ہے کہ واقعی آپ اپنے من کو تلاشیں، آپ اپنے من کی تلاشی لیں کہ اس میں کہیں آپ کے اندرون خانہ کہیں کوئی یہ خواہش تو نہیں کہ ناموری ہو، کوئی پہچان ہو، کوئی تشخص پیدا ہو۔ اگر انسان کے اندر ایسی کوئی خواہشات ہوں تو وہ ان خواہشات کو بذات خود ملاحظہ کر سکتا ہے، اور پھر ان کو اسی غیر جانبداری سے جب دیکھے گا تو وہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ تو فرسودہ خیالات ہیں، یہ سوچیں، یہ خواہشات اور یہ جو توقعات ہیں یہ فرسودہ ہیں۔ جب مالک کی محبت بندے کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے تو اس کی خواہشیں ساری مٹ جاتی ہیں۔ اس کی خواہش وہی ہوتی ہے جیسے مالک اس کا پسند کرتا ہے، وہ اپنی چاہت کو مالک کی چاہت کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو پھر انعام میں جیسے وہ مقبول حدیث مبارکہ ہے کہ ایک بنی آدم کی چاہت ہے کہ اللہ کی چاہت ہے، وہ آگے پوری تفصیل اس کی موجود ہے اینڈ پہ کہ اگر انسان نے اپنی چاہت اللہ کو سپرد کر دی تو پھر ہوگا وہی جو بندے کی چاہت ہوگی، اور وہی اللہ پاک کی چاہت ہوگی۔ یعنی پھر جب انسان اپنی چاہت اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اپنی چاہت بھی اسی کے مطابق بنا لیتا ہے مالک۔ تو سیوطی کی اس مثال نے وہاں پہ موجود تمام لوگوں کو، ان کے لیے ایک حیرانی و پریشانی کا باعث بھی بنا یہ واقعہ، اور اس کے بعد ان کے لیے ایک نصیحت کا بھی باعث بنا کہ اگر اس راہ فقر میں مالک کو پانا ہے یا ملن کی لذت سے آشنا ہونا ہے، یا اپنی اس راہ فقر کا آپ نے جام معرفت آپ نے اٹھانا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کو اپنی ذات کو مٹانا ہوگا اور اپنی ذات کو ایک کردار کی صورت میں ڈھالنا ہوگا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ ہے انسانیت کی خدمت، چونکہ یہ خدمت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا صلہ آپ کو فی الفور ملتا رہتا ہے۔ آپ جب بھی کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اگر ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس آدمی سے یہ کام لوں گا، اس کی بجائے جب بھی آپ بے لوث ہو کے خدمت کریں گے تو آپ کے من سے ایک عجیب سی توانائی، ایک عجیب سی روشنی، ایک عجیب سی محبت بھرے احساسات آپ کے من سے ابھریں گے، اور وہ آپ کا انعام ہوگا۔ لیکن جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ یہ تو اپنے آپ کو مٹائے پھرتا ہے، اس سے تو اپنے کھانے پینے کا، اوڑھنے کا، بیٹھنے کا، لیٹنے کا اپنے لیے ٹائم نہیں۔ اب اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، اس کا کھانا پینا کہیں اور کسی اور دیار سے آ رہا ہوتا ہے، وہ مالک کی طرف سے اس کی خوراک ہی بدل جاتی ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ کی یاد مل جائے تو اس کی مالک کی یاد کے بعد انسانی باڈی نے جس انرجی سے چلنا ہے، وہ انرجی اگر ہم زمینی چیزوں سے لیں تو اس زمینی چیزوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے، یا ان میں کتنی توانائی ہو سکتی ہے؟ جتنی توانائی اللہ پاک کی محبت میں اور اس کی یاد میں ہے۔ جب یہ توانائی گھر کر جاتی ہے تو انسان زہری چیزوں سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ فقر میں ذات کی نفی اس انداز سے فقراء لیتے ہیں، اور اگر کوئی اس دیار کا سالک ہے تو اسے بھی اسی انداز سے
بات کو لینا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کا وہ ہے ہدف کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گم کر دینا ہے اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں۔ اب ظاہری وسیلہ اس کے سامنے وہی استاد ہے، ماسٹر ہے، گرو ہے، ٹیچر ہے، رہنما ہے یا مرشد ہے۔ تو آپ کوئی بھی کام سیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں، کسی بھی علم کی تحصیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس علم کے ٹیچر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ باطنی علم، یہ جو تصوف ہے یا صوفیزم ہے یا روحانیت ہے، اگر اسے بھی آپ اس سے بھی اپنے من سے ابھارنا چاہتے ہیں تو لا محالہ آپ کو اس کے گرو کے پاس، مرشد کے پاس، فقیر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ لیکن وہ بھی مرشد، گرو، وہ بھی ایک وسیلہ ہے، وہ ایک روشن دان ہے، وہ ایک کھڑکی ہے۔ اب آپ نے کھڑکی میں پھنس کے نہیں رہ جانا ہوتا۔ آپ جب آپ کی بات بنتی ہے تو آپ اس کھڑکی سے، اس دریچے سے نکل کے آپ آسمان کی وسعت میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی آپ مالک کی محبت کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہاں سے آپ کو یہ ترغیب اسی صوفی درویش یا مرشد سے ترغیب بھی ملتی ہے کہ ذات کی نفی سے مراد کیا ہے؟ ذات کی نفی سے مراد ذات کی آگہی ہے، نہ کہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جا کے انسان رول دے۔ اگر ذات کی نفی کے لیے کوئی عملی پریکٹیکل کوئی قاعدہ ہے تو وہ انسانیت کی خدمت ہے۔ تھینک یو جی۔